السلام علیکم ریڈنگ فرینڈز. شاؤٹ آؤٹ آج ہم دیں گے فلوریڈا سے دو فرینڈز ریان اور ثنایا کو. ہیلو ریڈنگ فرینڈز. بک ہے ہمارے پاس وائی وی اسٹے ہوم. ہم گھر پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ وائی وی اسٹے ہوم. ہم گھر میں کیوں رہ رہے ہیں؟ اس کتاب کو لکھا ہے سمنتھا ہیرس اور ڈیون اسکاٹ نے. تصویریں بنائی ہیں ہیریٹ روڈس نے. یہ کتاب دو ڈاکٹروں نے لکھی ہے جس میں انہوں نے ہمیں کرونا وائرس اور اس سے بچاؤ کے طریقے بتائے ہیں. سوزی اپنی بہن ملی سے کرونا وائرس کے بارے میں جان رہی ہے. آؤ ہم بھی ساتھ سنتے ہیں. ملی باجی آپ جاگ رہی ہیں؟ سوزی نے سوال کیا. سوزی کو نیند نہیں آ رہی تھی تو اس نے سوچا کہ دیکھتی ہوں اگر باجی بھی اٹھی ہے. باجی بولی میں اب اٹھ گئی ہوں. کچھ چاہیے سوزی؟ باجی میں سوچ رہی تھی کہ میں کتنی خوش ہوں کہ میں آپ امی ابو گھر پہ ٹھہرے ہیں. کتنا مزہ آ رہا ہے. سوزی نے کہا ہاں ملی یہ اچھی بات ہے کہ امی ابو ہمارے ساتھ گھر پر ہیں، مگر ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ اس کی وجہ کیا ہے. جی باجی باجی ملی کرونا وائرس کی وجہ سے ہم گھر ٹھہرے ہیں. سوزی نے کہا لیکن کرونا وائرس کیا ہے باجی؟ ملی باجی نے کہا کرونا وائرس ایک وائرس ہے. وائرس بہت چھوٹا جراثیم ہوتا ہے جو نظر نہیں آتا، اور بہت سارے جراثیم جیسے بیکٹیریا اور فنگس ان کی طرح ہر جگہ موجود ہوتا ہے. ہمارے جسم پہ، کرسیوں کے اوپر، دروازوں کے ہینڈل پہ، یہ سب جراثیم مختلف جگہوں پہ پائے جاتے ہیں. کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ برے. کرونا وائرس ایک برا جراثیم ہے اور یہ لوگوں کو بہت بیمار کر دیتا ہے. کچھ لوگ جن کو اس بیماری سے زیادہ خطرہ ہے اس میں ہمارے گھر کے بزرگ اور پڑوس کے وہ انکل جو بہت سخت پہلے ہی بیمار ہیں وہ شامل ہیں. اسی وجہ سے سب کو گھر پہ ٹھہرنا پڑتا ہے تاکہ کوئی بھی نہ کرونا وائرس کا شکار ہو اور نہ دوسروں کو پھیلائے. اسی کو ہم کوارنٹائن کہتے ہیں، یعنی گھر پہ ٹھہرو اور بلا وجہ یا بلا ضرورت باہر نہ جاؤ. کرونا وائرس کے کچھ سائن یعنی کچھ علامات جن سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو بیماری ہونے کا خطرہ ہے، ان میں آتا ہے کھانسی، بخار اور گلے میں کھچ یا گلا خراب. اگر آپ کو یہ علامات آتی ہیں تو آپ اپنا ٹیسٹ کرانے کرونا وائرس سینٹر جاتے ہیں. اور طریقے جن کے ذریعے ہم اس بیماری کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں اس میں کیا کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے ہاتھ دھونا. نور آپ ہاتھ دھوتی ہو؟ دن میں 5 دفعہ یا اس سے زیادہ ہاتھ دھونا چاہیے. اور کیا اس کی احتیاط ہوتی ہے؟ چہرے کے اوپر ماسک پہنا ہے. جب بھی آپ گروسری کرنے یا شاپنگ یا کوئی اور چیز لینے باہر جاتے ہیں یا کسی اہم کام سے تو ہمیشہ منہ کے اوپر ماسک پہنیں اور منہ کو ڈھانپ کے رکھیں. ایک دوسرے سے کم از کم 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. اس سب کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ کہتے ہیں، یعنی بلا ضرورت کسی سے نہ ملا جائے اور جب باہر جانا ہو تو آپس میں فاصلہ رکھیں. اوہ اچھا، سوزی نے کہا. ملی باجی مگر میں گھر پہ رہتی ہوں اور میں اپنی دوست ایلیکس سے اداس ہو گئی ہوں. میرا اسکول بھی بند ہے. میں سمجھتی ہوں سوزی، دوست اور اپنے رشتے داروں کے بغیر رہنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کچھ طریقے ہیں جن کے ذریعے ہم ان سے رابطے میں رہ سکتے ہیں. آپ امی کا لیپ ٹاپ یوز کر کے ان سے بات کر سکتی ہو، یا پھر آپ
فون اٹھا کے کال ملا سکتی ہو، ویڈیو چیٹ کر سکتی ہو، یا اور کچھ نہیں تو میسج کر سکتی ہو۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اکیلے رہ رہے ہیں، جن کے امی اور ابو یا بہن بھائی ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور انہیں اپنا کوارنٹائن اکیلے گزارنا پڑ رہا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کا بھی خیال رکھیں، اس لیے آپ فون ملا کر ان کی بھی خیریت دریافت کرتے رہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں ملی باجی۔ کیا باجی اب سے ایسے ہی ہوگا اور ہم اندر ہی بند رہیں گے؟ نہیں سوزی، سب کچھ بہتر ہو جائے گا اگر ہم سب مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ شکریہ باجی، چلو اب سو جاؤ، شب بخیر۔